بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر مرد ہر عورت یہ چاہتے ہیں کہ ان کا گھر خراب نہ ہو۔ کوئی مرد بھی یہ نہیں چاہتا خوشی کے ساتھ کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اور نہ ہی کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے گھر کو اجاڑ دوں، طلاق لے دوں۔ بلا وجہ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن بعض اوقات مجبوریاں ہو جاتی ہیں، تو بعض اوقات عورتوں کی مجبوری بن جاتی ہے طلاق لینے کی، اور بعض اوقات خامندوں کی مجبوری بن جاتی ہے طلاق دینے کی۔ اگر کوئی عورت اس بات کو نہیں چاہتی، یعنی طلاق لینا نہیں چاہتی، اور خامند طلاق دینے کے اوپر بضد ہے، اور کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے طلاق دینے کی، عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر خراب نہ ہو، اگر بچے ہیں تو بچوں کی زندگی برباد نہ ہو، میرا گھر نہ اجڑے اور میں داغدار نہ ہوں، میرا دامن اس طلاق کے لفظ سے داغدار نہ ہو، طلاق سے بچنا چاہتی ہے، طلاق سے حفاظت چاہتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ طلاق رک جائے، خامن جو ارادہ کیا ہوا ہے طلاق دینے کا اس سے باز آ جائے۔ تو اس کے لیے ایک انتہائی آسان سا عمل بتایا جاتا ہے کہ وہ عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو خامن کے دل میں نفرت آئی ہوئی ہے، جو کدورت آئی ہوئی ہے، اس وظیفہ کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے دل سے نفرت کو، کدورت کو نکال دیں گے اور خامن کے دل میں محبت کو ڈال دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت طلاق لینے کا ارادہ کر رہی ہے بغیر وجہ کے، خامن طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو خامن بھی یہ عمل کر سکتا ہے کہ اس کی بچوں کی زندگی برباد نہ ہو، اس کا گھر خراب نہ ہو، اور وہ آدمی بھی خود داغدار نہ ہو کہ بیوی کو طلاق دے دی ہے، بیوی نے طلاق دے دی ہے۔ خامن اگر طلاق سے بچنا چاہتا ہے یا بیوی طلاق کو روکنا چاہتی ہے، دونوں میاں بیوی میں سے کوئی بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہوں، اس کے لیے ایک انتہائی آسان سا عمل ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 ہے، اس کا ایک حصہ ہے قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا۔ اتنے لفظ کو صرف عورت کو ضرورت ہو تو عورت، مرد کو ضرورت ہو تو عورت، مرد ہر نماز کے بعد جس کو ضرورت ہو 121 بار اس آیت کے حصے کو پڑھیں، قد شغفہا حبا۔ انشاءاللہ العزیز خامد نے اگر طلاق دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے یا بیوی طلاق لینے کے اوپر بضد ہے، تو جس کے کو بھی ضرورت ہے تو وہ دوسرے کا تصور کر کے پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز طلاق جیسے یہ جو مبغوض چیز ہے اس سے ان کے نجات ان کو مل جائے گی، حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین جس کے دل میں نفرت آئی ہوئی ہے اس کے دل میں محبت کو ڈال دیں گے، اور طلاق جیسا جو مبغوض لفظ ہے اس سے وہ بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ایسی ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھے کہ جو اللہ کی ہاں بھی ناپسندیدہ ہے۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز فرمایا طلاق ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔